بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جسے آپ دنیا کی ہر موضوع پر بات کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو اور آپ کو وہ حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو، پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، یقین جانو اس جیسی بہادر عورت کوئی ہو نہیں سکتی۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ عورت کا اونچا لہجہ بھی مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بغض نہیں ہوتا، کبھی لڑائی، کبھی محبت، کبھی ناراضگی، کبھی درگزر۔ یہ ہے عورت۔ کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ ہر مرد کی غیرت کا تقاضا ہے۔ عورت جب مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے حسین و دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت عورت محبت کا اقرار کر لیتی ہے اسی وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے، اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے اس کی ہو جاتی ہے اور مرد اقرار کر کے آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔
جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ اس لیے عورتوں کے فیصلوں میں نرمی اختیار کریں۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد جیسا باپ نہیں بنا، اور وہیں حضرت علی جیسا شوہر۔ عورت تھی اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی، ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے کار تو اب بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہیں۔ مرد کا بھی اتنا قصور ہے جتنا عورت کا۔ سمجھتے رہے عورت مشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے، اس لیے ہر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو تو بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف سے چیخ رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت اس کے شوہر کو لا کے ادھر کھڑا کر دوں، تاکہ اسے پتہ چلے اس کی بیوی اس کی نسل کی خاطر کیسے تڑپ رہی ہے، تاکہ اسے بعد میں وہ زندگی میں کبھی نہ کہہ سکے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میری خاطر۔ تم نے اولاد پیدا کر کے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، کبھی اسے گھر سے نہیں نکال دینے اور طلاق کی دھمکی نہ دے، ایک پل میں نہ کہہ دے کہ اس کے ماں باپ کو کہہ دے کہ جاؤ، کاش کہ ایک پل میں عورت کو ایک کوڑی کا تانا دینے والے مرد کبھی اس تکلیف کا اندازہ کر سکیں جو میں ہڈیوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کے برابر ہوتی ہے۔